آج کے نوجوان میں بچوں کو ان لوگوں کو دکھ رہا کہ لڑائیوں میں اس میں بہت برا کیریئر خراب کر رہے ہیں. تو صبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآن میں صبر کرے تو ہم تو وہ جنت دیں گے ایسا بتائے. تو اپن بھی کیا ہے آج کے ٹائم پہ اپن بہت برا خراب ہو گیا کیسا اپن. اب آپ دیکھے ہوں گے ایک کم عمر بچہ ہے میری ایک اس پہ بیان میں بولا تھا ہمارا ایک ریل ہے اس پہ بھی آپ دیکھیے سنا ماں چاکلیٹ والی. ہاں بھائی تو ایک دو بار دیکھا. وہ بچے کی عمر جو ہے انتہائی کم ہے. وہ سوچنے کی چیز ہے کہ جنریشن کہاں جا رہی ہے. وہ عمر میں وہ بچہ کو وہ جملہ سوٹی نہیں ہوتا. اور وہ ایک بچہ نہیں ہے, ایسے کتنے کے بچے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ مل جاتے جو بچوں کی زبان اتنی خطرناک ہے, ان کے گلوں میں چین ہے, ان کے لیے آئیڈیل جو ہے گنڈے بن رہے کیونکہ ان کو ہم سمجھا ہی نہیں سک رہے. محبت کرنا کس سے ہے؟ محبت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے. اللہ سے تم کو دل لگانا ہے, اللہ کے آگے رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. تو جو چیز مین ہے وہاں فوکس جا رہا نہیں. اور یہ بچے جو ہیں گلی میں کوئی بھی ایک جنا دکھ گیا وہ انہیں اپنی ٹپوری ٹائپ اسٹائل رہا وہ انہیں اسی کو فالو کر کے آگے بڑھ جا رہا. اس سے نقصان کس کا ہوتا وہ سوچنا نا. تو یہ نسل جب اس طریقے کی حرکت ہے یہ عمر میں کریں گے تو انہیں جوانی میں تو قیامت ڈائیں گا. کیوں نہیں ماریں گا بھائی, برابر ماریں گا. آج آپ دیکھیے 13 سال کے بچے مرڈرس میں ہیں, 14 سال کے بچے مرڈرس میں ہیں, 18 سال کی ضرورت ہی نہیں ہے. شادی کے واسطے ایک لمبا ٹائم انتظار کر رہے لوگ ہاں, مگر اس سے پہلے مرڈر کر کے وہ لوگ جیلوں کے اندر سزا کاٹ رہے. بچوں کی جیل بھی ہے پھر اس میں بھی ہے بھائی جا رہا نا قیدی تو ورنہ بند کر دیتے جب تک. چھوٹے عمر کے بھی کیا میں دیکھا کہ 2 3 5 6 سال کے بچے بھی گروپ بنا کے فونوں میں ایسا لیتی نہیں تعلیم. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اصل میں کہ بھائی وہ لوگ ہاتھ پکڑنا, وہ لوگ پکڑ کے مسجدوں میں لانا, ان کو سکھانا دیکھو یہ مولانا ہے یا حافظ صاحب ہیں ان کی عزت کرو, ان کا ادب کرو, جو سکھاتے تم سیکھو. نہیں ہے بچوں کو ہے ہی نہیں, پیرنٹس کو بھی سکھانا نہیں ہے. اب جب تک مولویوں کو بولنا ہے بولیں گے, لیکن جب زندگی ختم ہوں گی پھر پلٹ کے جائیں گے تو وہاں پر تو سب کو افسوس کرنا ہے جنہوں نے قدر نہیں کی. دنیا سے زیادہ تو آخرت میں ہے. اب وہاں تو کھڑے ہونا ہے. وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری, یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری. کہ اگر مذہبی تعلیم دینا ہے بچوں کو, مذہبی تعلیم آپ کو اخلاق پیدا کرتی ہے آپ کے اندر. اگر آپ کے اندر مذہبی تعلیم نہیں ہے تو آپ کے اندر کی مذہبی تعلیم اگر نہیں ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے بد اخلاق ہو سکتے. آپ کو اچھی نوکری مل سکتی مگر اخلاق آپ کے اندر اسلامک تعلیم کے ساتھ ہی آ سکتی. یعنی جو بھی مذہب کی تعلیم ہو وہی آپ کے اندر مینرز پیدا کرتی, خدا کا خوف. برابر نہیں. میں آج کمپنیوں بھی کیا ہے مسلمان لوگ بھی داڑھی کٹا کے ہو یا کچھ کر کے ہو, وہی بہت برا چل رہا ہے آج کل. تو بہت سارے لوگ ہیں ایسے, آپ یقین نہیں کرتے. پولیس کی جاب کے لیے بھی جب میں بعض دفاتر کے اندر دیکھا لوگ جو ہے لیٹرز لے کے جاتے منسٹرز کے پاس وغیرہ وغیرہ کہ بھائی میرے کو داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے, آپ میرے کو اجازت دیجیے. تو وہ لوگ آنے دیتے, داڑھی رکھنے کی اجازت دیتے. میں سنت پہ عمل کرنا چاہ رہا ہوں, آپ میری مدد کریے. تو بعض جگہوں میں تھوڑی تعصبیت کی وجہ سے ایسا ہوتا, لیکن زیادہ تر نہیں ہے ایسی. زیادہ واقعات نہیں ہوتے, بہت کم جگہوں پہ ہوتے. لیکن وہ کلین شیف کا جو ایشو ہے ٹھیک ہے, آپ وہ اللہ کے, میرا ایسا ایمان ہے مسلمان کی حیثیت سے آپ اس کو ٹھکراؤ, چلو ٹھیک ہے بولو مولا تیری رضا کے لیے چھوڑ دے رہا ہوں, سرکار کی محبت میں چھوڑ رہا ہوں. اور ان کی محبت میں جب چھوڑا جاتا تو پھر خالی ہاتھ آدمی نہیں رہتا. اللہ پھر دوبارہ وہ چیزیں ہاتھ کو لگاتا کہ ہم جو ہے بس شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزارنا پڑتا. تو وہ بولنے کا مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر کبھی اللہ کی محبت میں چھوڑ بھی دیں بعض چیزوں کو تو اللہ پاک ایسی خزانوں سے نوازتا کہ ہم سوچ نہیں سکتے. تو گائز آج کی آپ کو پوڈ کاسٹ کیسے لگے تو آپ سبھی لوگ کیا میرے چینل کو سبسکرائب کریے, لائک کریے, کامنٹ کریے, اور اچھے اچھے آپ کے نظر میں کچھ ٹاپکس ہیں تو آپ بھی شیئر کریے تاکہ میں بھی آگے جا کے اچھے سے بنا سکوں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں. تو ہیلو بھائی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا دوست محمد شاکر حسین پھر سے آپ کے ساتھ ایک بہترین ایک پوڈ کاسٹ لے کر آیا ہوں جو ہمارے پرانے دوست بھی ہے اور پیشے سے مولانا ہے اور کئی سارے دینی تعلیمات کئی سارے بچوں کو بھی دیتے ہیں اور ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہے بھائی کے زبردست. تو آئیے ملاتا ہوں ہمارے دوست احمد صدیق کے ساتھ سے. تو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے آپ میرے چینل کو آپ کے بارے میں کیا ہے آپ کا پورا بیک گراؤنڈ بتائیے. میرا نام محمد ریاض احمد ہے. میں ایک ادارہ فلک نما کے اندر مدرسہ اسلامیہ ریاض العلوم و ریاض اسلامک اسکول کے نام سے ایک ادارہ چلاتا ہوں ماشاءاللہ, جس کے بانی فاؤنڈر میرے فادر ہیں. اور الحمدللہ میرے ادارے میں تقریباً
350 بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، माशाल्लाह جس माशाल्लाह میں 10th ہے اور انٹرمیڈیٹ انگلش میڈیم کے ساتھ ساتھ مدرسے کی تعلیم دونوں ہم ایک ہی جگہ پہ جو ہے دینے کا کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ माशाल्लाह پھر اسی کے ساتھ ایک زیڈ نیوز ٹی وی چینل کے نام سے ایک چینل ہم چلاتے ہیں، اور ایک اخبار ہے پیٹریوٹک ویوز، माशाल्लाह جو मैं देखा माशाल्लाह माशाल्लाह। اس کی جو ہے ذمہ داری ہے اس کا ایڈیٹر کی حیثیت سے میں اس میں خدمت انجام دیتا ہوں۔ تو مولانا صاحب آج کا میں آپ کا ایک ویڈیو دیکھا تھا کلپ کہ آپ نوجوان جو بچوں کے بارے میں بول رہے تھے جو آج کا چل رہا ہے معاشرہ، جیسے کہ فون میں ہو گیا، جو دین تعلیم نہیں مل رہی، دنیا میں مل رہی، تو اس کے بارے میں آپ کا کیسا ہے آپ کا کوشچن، کیسا اس کو بولنا چاہیے؟ اس وقت میں موجودہ حالات کے اندر اصل میں جو نئی نسل ہے، خاص طور پہ جو یوتھ ہے ہمارا، جو ینگ بچے ہیں، وہ لوگوں کو صحیح گائیڈنگ نہیں ملنے کی وجہ سے برابر اور صحیح تربیت نہیں ملنے کی وجہ سے حالات اتنے زیادہ بد سے بدتر ہے کہ بچے ماں باپ کی بھی نہیں سن رہے، اور اسلام اور شریعت مذہب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب عام طور پہ خیال لوگوں کا ایسی ہے کہ انگلش کی جو تعلیم ہوتی ہے، عام طور پہ انگریزی، مسلمانوں کو پہلے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ جتنی بھی انگریزی تعلیم ہوں گی وہ آپ کے صرف نالج کے لیے ہے، وہ اور آپ کے مان لیجئے کہ جو ہے بہتر مستقبل کے لیے، اچھی نوکری کے لیے ہے، لیکن آپ کے اندر جو اخلاقی کیفیت، مینرز کو جو پیدا کر سکتا نا، وہ جو ہے مذہبی تعلیم، ریلیجیس کی جو تعلیم ہوتی ہے نا، وہی آپ کو جو ہے آپ کے اندر مینرز پیدا کرتے۔ کیونکہ ہر جو بھی بندہ جو بھی مذہب کا ماننے والا رہنے دیجئے، اس کے اندر اپنی ریلیجیس کو لے کے، اپنے مذہب کو لے کے ایک الگ قسم کی بلیفس رہتے، برابر اور تو اسی کے اوپر انہیں فوکس کر کے اگر اپنے مینرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ ریلیجیس کی تعلیم کو آپ اگنور نہیں کر سکتے، اس کے لیے ریلیجیس کی تعلیم سے ہی آپ اپنے گورنمنٹ کی نظر ہے تو وہ ہم کو وہیں سے آ رہا نہیں۔ اور آج کے نوجوان میں بچوں کو ان لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ لڑائیوں میں اس میں بہت برا کیریئر خراب کر رہے ہیں، تو صبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے قرآن میں صبر کرے تو ہم تو وہ جنت دیں گے ایسا بتائے، تو اپن بھی کیا ہے آج کے ٹائم پہ اپن بہت برا خراب ہو گیا کیسا اپن۔ اب آپ دیکھے ہوں گے ایک کم عمر بچہ ہے میری، ایک اس پہ بھی بیان میں بولا تھا، ہمارا ایک ریل ہے اس پہ بھی آپ دیکھیے، سنا ماں چاکلیٹ والی، ہاں بھائی تو ایک دو بار دیکھا وہ بچے کی عمر جو ہے انتہائی کم ہے، وہ سوچنے کی چیز ہے کہ جنریشن کہاں جا رہی ہے۔ وہ عمر میں وہ بچہ کو وہ جملہ سوٹی نہیں ہوتا، اور وہ ایک بچہ نہیں ہے، ایسے کتنے کے بچے آپ کو جو سوشل میڈیا پہ مل جاتے جو بچوں کی زبان اتنی خطرناک ہے، ان کے گلوں میں چین ہے، ان کے لیے آئیڈیل جو ہے گنڈے بن رہے، کیونکہ ان کو ہم سمجھا ہی نہیں سک رہے محبت کرنا کس سے ہے۔ محبت تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے، اللہ سے تم کو دل لگانا ہے، اللہ کے آگے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، تو جو چیز میں نے وہاں فوکس جا رہا نہیں۔ اور یہ بچے جو ہیں گلی میں کوئی بھی ایک جنا دکھ گیا، وہ انہیں اپنی ٹپوری ٹائپ اسٹائل رہا، وہ انہیں اسی کو فالو کر کے آگے بڑھ جا رہا، اس سے نقصان کس کا ہوتا وہ سوچنا نا۔ تو یہ نسل جب اس طریقے کی حرکت ہے یہ عمر میں کریں گے تو انہیں جوانی میں تو قیامت ڈائیں گا، کیوں نہیں ماریں گا بھائی، برابر ماریں گا۔ آج آپ دیکھیے 13 سال کے بچے مرڈرس میں ہیں، 14 سال کے بچے مرڈرس میں ہیں، 18 سال کی ضرورت ہی نہیں ہے، شادی کے واسطے ایک لمبا ٹائم انتظار کر رہے لوگ، ہاں، مگر اس سے پہلے مرڈر کر کے وہ لوگ جیلوں کے اندر سزا کاٹ رہے، بچوں کی جیل بھی ہے، پھر اس میں بھی ہے بھائی جا رہا نا قیدی، تو ورنہ بند کر دیتے تھے اب تک۔ چھوٹے عمر کے بھی کیا ہے، میں دیکھا کہ 2 3 5 6 سال کے بچے بھی گروپ بنا کے فونوں میں ایسا لیتی نہیں تعلیم۔ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے اصل میں کہ بھائی وہ لوگ ہاتھ پکڑنا، وہ لوگ پکڑ کے مسجدوں میں لانا، ان کو سکھانا، دیکھو یہ مولانا ہے یا حافظ صاحب ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، انہوں جو سکھاتے تم سیکھو۔ نہیں ہے بچوں کو، ہے ہی نہیں، پیرنٹس کو بھی سکھانا نہیں ہے۔ اب جب تک مولویوں کو بولنا ہے بولیں گے، لیکن جب زندگی ختم ہوں گی پھر پلٹ کے جائیں گے تو وہاں پر تو سب کو افسوس کرنا ہے جنہوں نے قدر نہیں کی، دنیا سے زیادہ تو آخرت میں ہے۔ اب وہاں تو کھڑے ہونا ہے، وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری، یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستاں میری۔ تو کوئی بھی بچ کے جانے والا نہیں ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے۔ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں پہ توجہ دینا، پڑھانے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیے آپ، میں ابھی ذکر ہو رہا تھا ہمارا تو میں بولا آپ کو کہ اگر مذہبی تعلیم دینا ہے بچوں کو، مذہبی تعلیم آپ کو اخلاق پیدا کرتی ہے آپ کے اندر۔ اگر آپ کے اندر مذہبی تعلیم نہیں ہے تو آپ کے اندر کی مذہبی تعلیم اگر نہیں ہونے کی وجہ سے آپ جو ہے بد اخلاق ہو سکتے ہیں، آپ کو اچھی نوکری مل سکتی مگر اخلاق آپ کے اندر اسلامک تعلیم کے ساتھ ہی آ سکتی، یعنی جو بھی مذہب کی تعلیم ہو وہی آپ کے اندر مینرز پیدا کرتی۔
खुदा का खौफ। बराबर। नहीं, मैं आज कंपनियों में भी क्या है, मुसलमान लोग भी दाढ़ी कटा के आओ या कुछ करके आओ, वही बहुत बुरा चल रहा है आजकल। तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप यकीन नहीं करते, पुलिस की जॉब के लिए भी जब मैं बाज़ दफातर के अंदर देखा, लोग जो है लेटर्स लेके जाते मिनिस्टर्स के पास वगैरह वगैरह कि भाई मेरे को दाढ़ी रखने पे पाबंदी है, आप मेरे को इजाज़त दीजिए, तो वो लोग आने देते, दाढ़ी रखने की इजाज़त देते, मैं सुन्नत पे अमल करना चाह रहा हूँ, आप मेरी मदद करिए। तो बाज़ जगहों में थोड़ी तासुबियत की वजह से ऐसा होता, लेकिन ज़्यादातर नहीं है ऐसी, ज़्यादा वाक़यात नहीं होते, बहुत कम जगहों पे होते। लेकिन वो क्लीन शेव का जो इशू है, ठीक है, आप वो अगर अल्लाह के, मेरा ऐसा ईमान है मुसलमान की हैसियत से, आप उसको ठुकराओ, चलो ठीक है, बोलो मौला तेरी रज़ा के लिए छोड़ दे रहा हूँ, सरकार की मोहब्बत में छोड़ रहा हूँ। और उनकी मोहब्बत में जब छोड़ा जाता तो फिर खाली हाथ आदमी नहीं रहता, अल्लाह फिर दोबारा वो चीज़ें हाथ को लगाता कि हम जो है बस शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी गुजारना पड़ता। तो बोलने का मतलब छोटी छोटी चीज़ें अगर कभी अल्लाह की मोहब्बत में छोड़ भी दें बास चीज़ों को, तो अल्लाह पाक ऐसी ख़जानों से नवाजता कि हम सोच नहीं सकते उसको कि कहाँ से आ रहा है। आजमाइशों के लिए हम भेजे, बराबर भेजेंगे आजमाइशों के वास्ते, आजमाइशें चलते रहते। इसलिए बोले ना कि काफिर के लिए ये दुनिया जो है जन्नत है, बराबर। और मोमिन के लिए कैद खाना है, पाबंदियाँ हैं, ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसा। हमारे लोग यहीं तो आगे फंस गए ना, अरे भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, तो हमारी बच्चियाँ बोलेंगे नहीं, बगैर बुरखे के निकल जाते हम, क्योंकि हमारे को इस्लाम के अंदर ये नहीं करना वो नहीं करना। कई लोग ऐसे इस्लाम से बेजार है, बोले अरे इस्लाम नको, मुसलमान नको, ये करो वो रहे। हालांकि इस्लाम को अगर पढ़े तो उसके अंदर जितने आपको सहूलतें हैं, जितनी आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी के बातें जो है इस्लाम करता, मैं समझता हूँ कोई भी मज़हब के अंदर इतनी ज़्यादा जो है ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ की बातचीत नहीं होती। जाहिलियत, ज़माने जाहिलियत के अंदर औरतों के मामले में तो ऐसा था कि वो लोगों को पैर की जूती से भी बदतर समझते थे। आज अब दूसरी बाज़ रिलीजियस ऐसे है जिसके अंदर ऐसा फील कर सकते, इतना ज़्यादा नहीं है वहाँ पे भी, लेकिन फील ज़रूर होता कि कहीं ना कहीं कि लेडीज़ को ये लोग अपने एतबार से कमतर देख रहे हैं। लेकिन इस्लाम की जब बारी आती तो आप गौर करो, माँ है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का मुकाम अता फरमाया, अल्लाह के रसूल बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बेटी है तो बोले बरकत है, बीवी है तो राहत है, लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और फिर जो है अगर बहन है तो फरमाया तेरी इज्जत है, भाग नहीं सकते। एक तीन चार औरतें का किरदार जो है एक मर्द की ज़िंदगी में होता, और चारों आपके लिए आसानी और सहूलत वाली चीज़ें बन गई, तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए। बराबर सोचने की बात है। बहरहाल अगर हम लोग जो है थोड़ा इस्लाम को अगर फॉलो करें, उस पर अमल करें, तो ये सारे मसलों का जो है आसानी से इसका हल निकल जाए। आज के टाइम पे क्या है, कई सारे नौजवान लड़के या फिर लड़कियां भी क्या है, अब फिलहाल लड़के ऐसे कि कई सारी चीज़ों मामलों में अटक गए, लेकिन बच्चियां कई सारे क्या शादियों की उम्र नहीं कर रहे हैं। तो अब अपन कैसा लिखा ना यूथ को आज के टाइम पे? इस्लाम का जो है इस मामले में साफ़ सुथरा मसला है, जब दोनों जवान हो गए तो जो है आप निकाह कर दो, उससे क्या फ़ायदा है। लोग ऐसा बोलते हैं अरे कम उम्र में कैसा वगैरह वगैरह चलता हमारे पास, और हिंदुस्तान में क़ानून में नहीं है वैसा। आपको एक उम्र की क़ैद है, उसके बाद ठीक है, वो उम्र से भी आगे बढ़ जा रही उम्र, बच्चे की कमाते कमाते, और जो है बच्चियों की बाज़ जगहों पे पढ़ते पढ़ते और बाज़ जगहों पे रिश्ते देखते देखते ख़त्म हो जा रही। दो अलग अलग है, नहीं या तो पढ़ते पढ़ते या रिश्ते ही देखने में ख़त्म हो जा रहा है। बच्चा कमा रहा नहीं कर रहा नहीं, अब कैसा करेंगे? हाँ, इसे भी चले कि इस्लाम के मतलब इस्लाम बोलता है कि भाई आने वाली अपनी रोज़ी लेके आती। हाँ यही वजह है कि गैर मुस्लिमों के पास उनके पास एक माइंडसेट है, आप सुने होंगे, दो बच्चे बस बोलते वाला, आमतौर पे ऐसा जहन है, मुस्लिम्स का भी है, दो बच्चे चलो बस है, इससे ज़्यादा की कई को तो तुम्हारे रोज़गार पे इफेक्ट पड़ जाता, तुम्हारे कारोबार पे इफेक्ट पड़ जाता, कितों की शादियाँ करते या क्या करते, वैसा करते ऐसा करते। जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से शादी करो। तो चार ऐसा करते, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरत से मतलब पहचानना कैसा, तो वो ख़ानदान के एतबार से उसको पहचानने का तरीक़ा बताया। ज़्यादा बच्चे, तो हमारे पास बच्चे जितने रहे उतना अच्छा है। अगरचे के बाद लोग तकलीफ में आते हैं, मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वो तो हमारा अपना मसला है, भाई हम पैदा कर रहे हैं, वो हमारा है एक मसला। वो बहुत बुरा चल रहा है आज के टाइम पे। वो क्यों बोले तो मौलाना आकिल साहब बोलते थे इसलिए कि जो औरत पैदा करती है उसको भी तकलीफ़ नहीं है, जो मर्द उनका खर्चे उठा रहा उनको भी मसला नहीं है, और जो अल्लाह देने वाला है उसको भी परेशानी नहीं है। अब जिनको कोई ताल्लुक़ ही नहीं है वो लोग बोलते हैं बीच में उठ के कि भाई हम जो है ये करेंगे, हम ये मुसलमान जो है ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं।
तो हज़रत आकिल साहब हमारे हैदराबाद के एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, अल्लाह हज़रत की ख़बर को नूर से मुनव्वर करे। बहुत बड़े आलिम दीन थे मौलाना आकिल साहब। उन्होंने फरमाते थे कि वो इंदिरा गांधी के दौर में वो हुआ, अगला बच्चा अभी अभी वो हम दो हमारे दो का नारा जब इंदिरा गांधी की तरफ से लगा तो आकिल साहब रहमतुल्लाह अलैह बोले, हाँ अगला बच्चा अभी अभी, 12 के बाद कभी कभी, 12 तक चुपने बैठते बल्कि बोले, 2 पे ख़त्म नहीं, 12 तक जाएंगे हमारी टीम। और फिर जब हुकूमत बोली कि भाई आप लोग जो है ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे वगैरह, तो जो औरतें पैदा कर रही उनको परेशानी नहीं थी। तो हज़रत एक शेर बोलते थे आकिल साहब कि कैसी हुकूमत है कैसे मर्दा हैं, जजगी मेरे को है इनको दर्दा है। तो जो औरत पैदा कर रही उसको तकलीफ़ नहीं है, जिसको दर्द है उसका मसला नहीं रहा, मगर जिसको पैदा नहीं करना है उन्हें परेशान हो रहा है, इतने पैदा कर रहे हैं इतने पैदा कर रहे हैं। तो ये हमारा इस्लाम हमको पूरी आज़ादी देता उस पर। और फिर हम रह रहे हैं जिस मुल्क के अंदर, ये जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर दस्तूर के एतबार से चलते, हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा मुल्क हमको चलने के इजाज़तें दे रही है, कई सारे वुमेंस के लिए कई सारे अच्छे राइट दे रही है। अब मेरे हिसाब से दीन के इसमें भी और अच्छा इजाफा करना चाहिए। तो आपके कैसा रहेगा राय इसके ऊपर कि आप कैसा बोलेंगे कि गवर्नमेंट इस्लाम के मामले में क्या करेंगी? गवर्नमेंट तो नहीं करती, मैं जहाँ तक समझता हूँ। ये हमारा इंडिविजुअल है मसला, हर एक का अपनी अपनी रिलीजियस की हद तक ही है, उसमें गवर्नमेंट का कुछ भी। गवर्नमेंट हाँ अलबत्ता गवर्नमेंट रिलीजियस मैटर्स में इन्वॉल्व होके बता के या बगैर बता के बहुत कुछ कर देती, वो बात अलग है, वो जिस पे हमको खिलाफ होना हो। तो आप देखें NRC वगैरह का इशू रहने दो। तो गाइस आज की आपको पॉडकास्ट कैसे लगे, तो आप सभी लोग क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अच्छे अच्छे आपके नज़र में कुछ टॉपिक्स हैं तो आप भी शेयर करिए ताकि मैं भी आगे जाके अच्छे से बना सकूं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।